نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا محمد النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، ایسی پر نور مجالس جن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے یہ نعمت یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ہمیں نوازا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہمیں پیدا کیا، تو ایسی مجالس بارگاہ ایزدی میں مستجاب ہوتی ہیں۔ ایسی ہی ایک مجلس کا ذکر کرتی چلوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا، اور اس مجلس میں ایسا چراغاں ہوا کہ دنیا نے دیکھا۔ مجلس سے صحابہ بپا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ انور میں موجود تھے۔ صحابہ اس عنوان سے گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں حضور کی صورت میں انعام خداوندی ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے آ کر صحابہ سے پوچھا۔ یہ جو روایت بیان کر رہی ہوں یہ سنن نسائی کی روایت ہے، اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ یہ جلسہ کیسا ہے؟ یعنی تم کیوں بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے، اور ذرا اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے۔ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ حضور، ہم اس لیے بیٹھے ہیں، جلسنا ہم اس لیے بیٹھے ہیں، یہ جلسہ اس لیے ہو رہا ہے، نذکر اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، ونحمدہ اور اس کی حمد بیان کریں، علی ما ہدانا لدینہ اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی، ومن علینا اور ہم پر احسان کیا، بھی کا آپ کو عطا کر کے آپ مل گئے، اس لیے ہم اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ کی وجہ سے دین ملا، اس نعمت پر رب کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر حسان بن ثابت کی الگ سے بولی سننا چاہتے ہو تو ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے، منا علینا ربنا اذ بعث فینا محمدً، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کر دیے۔ عربی سلطان آیا، اچیاں نیویاں دے، سب فرق مٹان آیا، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر مہر علی اتجا نے بولن دی۔ تو صحابہ کرام نے کیا فرمایا کہ ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو انعام ہوا اور ہدایت دین ملی، اس پر رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ مجلس برپا کی ہوئی ہے۔ اب سامعین کرام، بات تو سادہ سی تھی، کوئی آپ سے پوچھے کیوں بیٹھے ہو تو آپ کہیں گے کہ محفل میلاد میں، تو بات ختم ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، قسم دے سکتے ہو اسی لیے بیٹھے ہو؟ بظاہر تو یہ محل قسم کا نہیں لگ رہا تھا، تو انہیں حیرت تو ہوئی ہوگی، لیکن انہوں نے برجستہ عرض کی، حضور ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے باقاعدہ ان سے قسم لی اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی۔ انہوں نے کہا، جی ہم حلف دیتے ہیں۔ تو جب قسم لے لی
تو پھر ان کے چہروں پر حیرت کو دور کرنے کے لیے فرمایا، اے صحابہ، میں نے تم سے جو قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی۔ تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو۔ جو تم نے کہا مجھے پہلے ہی اس کا یقین تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے قسم کیوں لی؟ یہ سن لو کہ میں نے قسم کیوں لی۔ فرمایا، تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، آتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، تو مجھے جبرائیل نے خبر دی، محبوب ذرا باہر نکل کے تو دیکھو، تمہارے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، غور فرمائیے، اب صحابہ کا عمل کون سا تھا جس پہ رب بھی ناز کر رہا ہے، ملائے اعلیٰ میں ناز فرمایا جا رہا ہے، فرشتوں میں کہ میں نے نعمت دی تھی، کیسے شکر گزار نکلے کہ اب تک اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے، یعنی تم جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہو، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیے، اللہ نے ہدایت دین دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے۔ بات تو ختم ہو جانی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ قسم لی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کس قدر مقبول محفل تھی، مجلس تھی کہ اللہ پاک فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے اس عمل پر۔ تو آئیے، ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، تو ہم بھی تیاری کر لیں کہ ہم بھی ایسی خوبصورت مجالس اور محافل کا انعقاد کریں کہ جس میں مل بیٹھ کے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کا ذکر کریں، اور اس نے جو ہمارے اوپر انعام کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں، تو اس کا ہم شکر ادا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔